وہ میں آپ سے سوال کر دوں. پہلی بات تو انہوں نے کی ہے کہ یہاں فورنزک آڈٹ کروا کے ٹرائل کروایا جائے, ان کو سزائیں دی جائیں, ان کو اندر کیا جائے, تاکہ اگر انٹرنیشنل کورٹ جو ہے جو ریکو ٹیک والا معاملہ نہ ہو کہ وہ $6 ارب کا ہمارے اوپر انہوں نے واردات کر دی تھی, حالانکہ اس میں ہم حق بجانب تھے, مگر صحیح پروسیجر فالو نہیں کیا گیا تھا. اور دوسرا سوال یہ کہ 5-6 ہزار کا معاملہ نہیں ہے, اس سے بھی زیادہ معاملہ. نہیں, یہ دیکھیں کھربوں روپے کا ہے, اس کی ابھی اماؤنٹ ایگزیکٹ لگانا بظاہر پاسبل نہیں ہے, لیکن ایسے کیس میں سمجھتا ہوں ایک تو یہ موجودہ وزیر اعظم کا بہت اچھا کام ہے کہ انہوں نے ان مافیا کو ایکسپوز کیا, لیکن جو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا نا, یہ بڑا ضروری ہے کہ تمام قانونی کارروائی کی جائے تاکہ یہ انٹرنیشنل کورٹ جا کے سٹے نہ لے لے. اس میں 4-5 لوگ تھے, رزاق داؤد صاحب جنہوں نے اربوں خربوں روپے کمائے, ندیم بابر صاحب, خسرو مختار صاحب, ان تینوں نے تو چلے گئے کابینہ کے اجلاس سے, لیکن جو اصل بندہ ہے جس نے 94 میں 2 پاور پلانٹ لائے, شہزاد قاسم, وہ بیچ میں بیٹھے رہے اور ڈیفینڈ کرتے رہے ان لوگوں کو کہ ان کا کیا قصور ہے. وہ کابینہ کے اجلاس سے ایک بات جو انہوں نے بھی کی, اور مالک صاحب آپ کو بھی یقین کرتے ہیں, ایک بات انہوں نے کی کہ میرا پلانٹ ہے تو میں ہی اس منسٹری میں بیٹھا ہوں اور میں ہی وہ پالیسی بتا رہا ہوں جس کا ڈائریکٹ فائدہ میرے ذاتی اور نجی کاروبار کون ہے. یہی کام چل رہا تھا نا. میں آپ دونوں سے ایک کمنٹ چاہ رہا ہوں. مجھے جو تھوڑی سی ہلکی سی بدبو سی آئی ہے, میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ 70 سالہ پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی پولیٹیشین کا یہ سب سے بڑا ڈیسیجن ہے, ہیٹس آف ٹو عمران خان. مگر یہ کیا ضرورت تھی آج بتانے کی کہ میرے جو وزیر جن کے نام آ رہے ہیں وہ اچھے لوگ ہیں. بھئی لیٹ دی میوزک, لیٹ دم فیس دا میوزک. وہ اداروں کے پاس جائیں, وہ صاف ہو گئے ہیں. پہلی بات جو بٹی صاحب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, مجھے آپ اس فیصلے کے پہلے سب سے پہلے بتائیں, نہیں اس کے سیاسی سپورٹ کرتے رہے, انہوں نے جو کام کرنا تھا وہ تو کر دیا. قائد صاحب بڑی اہم میں بڑی اہم بات کرنے لگا, میں ایک فکرہ بولنے لگا. 1985 سے پاکستان میں جنرل ضیاء نے ہمیں ایک لیگیسی دی, الیکٹیبلز. مجھے لگا کہ اگر یہ فیصلے پہ صحیح فیصلہ عمل درآمد ہو گیا, پاکستان میں الیکٹیبل سیاست ختم ہو گئی. آج آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ملک صاحب, یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے پاکستان کی فیوچر کے لیے, ہماری آنے والی نئی جنریشن کے لیے. کیا انہیں کرپشن سے پاک پاکستان چاہیے کہ ڈاکو, چور اور لٹیروں کا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم کا انتہائی اہم اقدام ہے, لیکن یہ انہیں آج فوری طور پہ انہیں بے گناہ نہیں قرار دینا چاہیے. انہوں نے کمیشن کی بھی خبریں آ رہی ہیں, بنا رہے ہیں. نہیں دیکھیں, وہ کوئی ضرورت نہیں کمیشن کی. گزارش ہے اس کا فرانزک آڈٹ ہونا چاہیے میری نظر میں. وہ جو صاحب نے کہا ہے, تو گزارش ہے کہ وزیر ان لوگوں کو اگر اس دفعہ آپ نے چھوڑ دیا, عمران خان صاحب کی جو 22 سال جس وزیر اعظم عمران خان جدت کی تھی, آج ان 2 فیصلوں سے وہ نظر آئے ہیں. لیکن بہتر ہوتا کہ شہزاد قاسم جو اس کا ارب پتی ہے وہ اس بیٹھا رہا. پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے ان دونوں کو کابینہ سے سب کو الگ کرے, ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن فرانزک کرے, اس کے مطابق جو انوسنٹ ہو انہیں بالکل باعزت طریقے سے لایا جائے, باقیوں کو سزائیں دلائی جائے. لیکن قاضی صاحب, ماضی ہمارا بتا رہا ہے, ہم بڑے بڑے لوگوں کے خلاف انکوائریوں کا حکم دیتے ہیں, جی آئی ٹی بناتے ہیں, کمیشن بناتے ہیں, لیکن رزلٹ نہیں آتا. لیکن ہم اس دفعہ عمران خان صاحب سے امید کر رہے ہیں کہ وہ ان لٹیروں سے جنہوں نے بھی لوٹا ہے یہ پیسہ واپس لیں گے. ایک بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں, جس کام کا یہاں کمیشن بنایا گیا ہے اس کام پہ مٹی ضرور پڑی ہے. کمیشن نے جو فیصلہ کیا ہے, دونوں پارٹیاں ڈول بجا کے ناچتی ہوئی باہر آ رہی ہیں کہ میں بھی جیت گیا, میں بھی جیت گیا. یہ کمیشن والا نہیں, ایک منٹ, کمیشن اس وقت بنایا جاتا ہے جب کسی مسئلے کو دبانا ہو. پلیز ہمیں کمیشن نہیں چاہیے, نمبر 1. اور نمبر 2, دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کرمینل پروسیڈنگ شروع کریں. ایک بات بڑی صاحب میں ضرور کہوں گا, دیکھیں آج میں عمران خان کا ووٹر ہوں, نہ کبھی ووٹ دوں گا اس نظریے کے ساتھ, مگر بات سنیں, اس 2 رپورٹیں نکالی عمران خان نے, کسی جج سے اس کو حکم دیتے ہوئے ٹیلی فون کال پہ پکڑے نہیں گئے کہ اے فیصلہ کرنا ہے تو وہ کرنا ہے. ان کا جو انہوں نے آخر کار تنگ آ کے اور بجنگ آمد انہوں نے اپنے ہی لوگوں کو جن کی وجہ سے ان کی حکومت ٹکی ہوئی ہے اور سامنے لے کے دیکھیں, عمران خان صاحب کے دونوں رپورٹوں کو شائع کرنا یہ ورلڈ کپ 92 والی کامیابی ہے. میں اس کو عمران خان صاحب کی بہت بڑی کامیابی ہے. یہ بتائیں نا, پریشر 100% تھا. کل رات ان کو ڈرایا گیا کہ آپ کی حکومت کے کابینہ میں مین انویسٹر
یہ آئی پی پی کے ملزمان ہیں بھی ان کے کوئی نام ہو گئے نا۔ اپوزیشن میں بھی رزاق داؤد، یہ ندیم بابر، انہوں نے خسرو کہا نہیں رپورٹ نہیں آنی چاہیے۔ عمر، یار چھوڑ دینا کس نے کہا، اور اپوزیشن کے لوگوں نے بھی اس فورم پہ دونوں کٹھے ہو گئے۔ اچھا اچھا، آئی پی میں آپ کا ایک سابق پرائم منسٹر بھی ایک پاور ہاؤس کا پارٹنر ہے۔ مگر عمران بھٹی صاحب خان خبریں نے تو یہ یہ بہت بڑا ہیں سٹیپ کہ لیا، خان صاحب لیکن کو ڈرایا گیا ہے، دھمکایا گیا ہے۔ 100% کے جناب یہ کرنے سے آپ کا بجٹ تک بھی چلنا مشکل ہو جائے گا۔ پہلے آپ اگر ٹھیک چل رہے ہیں بھٹی چینی صاحب کو کیا، لیکن میں کئی سب کہہ رہا ہوں کہ ایک سٹیپ اور لے لیں۔ ان جن کے نام ہے نا، انہیں 10-15 دن کے اندر اندر یہ رپورٹ آئے اور ان کے نام ECL میں رہے، ایک دفعہ تو پاکستان کے خزانے میں پیسہ واپس آنے کی روایت تو پڑے، اور یہ پیسہ عام آدمی کی تعلیم صحت کے اچھا بھٹی صاحب، میں آپ سے یہ سوال کرنے میں آپ دونوں سے باری باری جواب دیجیے گا، کیا میں حق بجانب ہوں؟ اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے ہمارے ہسپتال میں دوائی کیوں نہیں ہے، ہمارے بچے علاج قابل علاج بیماریوں سے کیوں مر جاتے ہیں، سکول ہمارے نہیں ہیں، یار یہ سارا مال تو یہ قاضی صاحب آپ بادشاہ آدمی، ابھی وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے ایک چیز 1 کروڑ پہ کی ہے، ہم نے ہماری حکومت اس کو 1 ارب میں خرید رہی ہے، تو نقصان عوام کا ہی ہوا نا، وہ پیسے عوام پہ لگنے تھے۔ وہ بجلی کا یونٹ اگر یہ ڈاکے بار بار نہ پڑتے 94 2002 2007 تو ہو سکتا ہے اس وقت بجلی کا یونٹ 8-10 روپے 12 روپے ہوتا۔ یہ اچھا نہیں، قیمت ایک کیوں بات بڑھی انہوں نے اور ہے؟ کی ہے بھٹی صاحب، ایک بات انہوں نے اور کہی ہے کہ یہ تو ڈائریکٹ ڈاکہ ہے، مگر جو ہماری انڈسٹری تباہ ہوئی ہے، ایکسپورٹ تباہ ہوئی ہے، کہ میری پروجیکٹ بنگلہ دیش جو ہے وہ 5 روپے میں بنا رہا ہے، اس ڈاکے کی وجہ سے وہی پروڈکٹ یہاں پہ 15 روپے کی بن رہی ہے، کون خریدے گا ہمیں؟ دیکھیں جب بجلی کی قیمت بہت زیادہ ہوگی، مجھے ایک دوسرے ملک میں بجلی کا یونٹ 5 روپے ہے اور یہاں 25 روپے ہے، آپ کچھ نہیں تو کر آپ کیسے بیچ سکیں گے؟ آپ مارکیٹ کا کمپٹیشن نہیں کر سکیں گے، آپ فیل ہو جائیں گے، آپ کی انڈسٹری نہیں اٹھے گی۔ آپ کے سوال کا جواب 180 میں ہم 164 نمبر پہ ہیں اپنا تعلیم اور صحت پہ پیسے لگانے والے ممالک میں، سوائے شرم کے میں اور کوئی لفظ استعمال نہیں کر سکتا۔ یہ آئی پی پیز کا ڈاکہ نہیں تھا، یہ آپ کے بچے کا دودھ چھینا گیا ہے، ان کے بچے کی اسکول کی کتابیں چھینی گئی ہیں، یہ آپ کی خواہشیں، سب چیزوں کا قتل عام ہوا ہے پاکستان میں۔ میں سمجھتا ہوں یہ دنیا کا سب سے بڑا ڈاکہ ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ اگر ہم نے اس کو کنٹرول، اس کو اگر عمران نے اس کو جانے دیا، نہیں یہ ٹیسٹ، یہ عمران خان صاحب کی یہ سارا ٹیسٹ ہے، قدم ہوگا کہ 22 سال انہوں نے کرپشن کے خلاف جدوجہد کی، اگر کمپرومائز ہوتا ہے تو یہ پاکستان اب کی کمپرومائز کا تو سوال نہیں ہے۔ ہم اس سے پہلے کہ اگلے موضوعات کی طرف جائیں تو اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ بیان بھی پی ایم صاحب کا ابھی بھی آیا ہے۔ دیکھیں میں نے پہلے کہا ہے، کل رات مجھے پتا چل گیا تھا کہ پی ایم صاحب پہ بہت زیادہ پریشر ڈال رہا ہے کہ یہ رپورٹ شائع نہ کی جائے۔ یہ کل پرسوں ہمارے دوست ارشد شریف نے 2-3 پروگرام کیے، آج رپورٹ ظاہر آ گئی، اور جیسے ڈاکٹر کرام صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت نرم ہے۔ اس سے بڑا ڈاکہ خیال ہے بقول ان وزیر کے۔ اعظم نے ورلڈ کپ کپ جیتا تھا، لیکن یہ انہیں سٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے تھی کہ میرے تینوں منسٹر کلیئر ہیں، ایماندار ہیں، یہ کلیئر ہوں گے۔ وہ پرائم منسٹر ہے، پھر انویسٹیگیشن فرانزک کمیشن کرنے والے کیا انکوائری کریں گے کہ جب ایک پی ایم پہلے ہی انہیں این او سی دے رہے۔ اتنا اچھا زبردست کام کیا آپ نے کہ جو لوگ آپ سے توقع رکھتے تھے کہ عمران خان جب آئے گا پاکستان سے کرپشن کا خاتمہ ہوگا، تو ایسے موقع پہ میرا خیال ہے انڈیپینڈنٹ فرانزک کمیشن امیڈیٹلی ہونا چاہیے، اور اس کا ساتھ ایک ان سے ایک اور درخواست ٹائم نہیں دینی چاہیے۔ ایک درخواست، اور دوسرا، اس شخص کو کیوں بیٹھا رکھا جس کا نام یہ ہے کہ شہزاد قاسم، جو خود اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے؟ تو وزیر اعظم کو اب بولڈ سٹیپ لینے ہوں گے آگے نکل کے۔ اچھا آپ آگے بڑھتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے خیال میں ایک رپورٹ اور بھی بنوا لیں، وہ اسٹیل مل پہ بنوا لیں، کیونکہ اسٹیل مل میں کہا جا رہا ہے کہ ایک بلکہ اشتہار بھی چھپا تھا، وہ بھی رزاق داؤد صاحب کا اس میں نام تھا اس کی بربادی میں، اور 80 ارب، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں جو ایک انڈیپینڈنٹ یہاں کا نہیں بٹھا رہے نا۔ اب آپ اس میں دیکھیں پاور سیکٹر میں بھی رزاق داؤد صاحب محترم کا نام آ رہا ہے، اسٹیل مل میں بھی آ رہا ہے، تو دوسری طرف نہایت قابل احترام اتنا اچھا کام کر کے پی ایم صاحب کہہ رہے ہیں میرے تینوں منسٹر کلیئر ہیں، آپ جائیں ڈیفینس کریں، آپ کلیئر ہوں گے۔ یہ مناسب بات یہ ہے؟ نہیں کہنا چاہیے، کلیئر کریں، اور ہمیں کمیشن نہیں چاہیے۔ کمیشن کا جو ہے میں دو لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، ہمیشہ کمیشن کے نام پہ لوٹے ہیں۔ اچھا میں سمجھ رہا تھا کہ وزیر اعظم نے جتنی دلیری بہادری سے کل اس کو کہا کہ نہیں میں کسی بلیک میل نہیں ہوں گا، ہو سکتا ہے آج ECL میں نام ڈال جائے، تو لہذا وزیر اعظم صاحب آپ ان سے ڈرے نا، آپ نے ایک بہت بولڈ سٹیپ لیا ہے۔
یہ 3 بندے رزاق دوسر ندیم بابر خسرو بختیار انہیں چھیڑنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ آپ کا کریڈٹ ہے۔ اچھا اب میں بات کو ختم کرتا ہوں کیونکہ ہم نے اگلے موضوعات پہ جانا ہے۔ انوسنٹ قرار نہ دیں، انکوائری نہ، ان کا